کہ کامل و اکمل معرفت توحید کا علماء فرماتے ہیں کہ ایک ثلث قرآن کے برابر یہ اپنے اندر معارف قرآن چھپائے ہوئے ہے، اور توحید کے تمام پہلو، تمام اقسام، تمام مراتب اس سورہ توحید میں مضمر ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا اس سورہ کا آغاز جن الفاظ سے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آخر مجلس میں یہ گزارش کی کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو کل کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور کل کا ایک لطیف ترجمہ جو ایک بزرگ عالم دین نے کیا اس کی طرف اشارہ عرض کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ کل کا معنی بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہو، کہتے ہیں نہیں، اس طرح کے مطالب میں اور اس طرح کے معارف میں کل کا معنی کہو نہیں بلکہ کہہ دو۔ وہ جو آپ کے قلب و نظر میں معارف توحید ہیں اور آپ کا وہ جامع معرفت لبریز ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے، اے میرا حبیب کل، وہ کہہ دیں۔ اب کہنے کے اسی معارف توحید کو اللہ جو الفاظ دے رہا ہے، علماء فرماتے ہیں ایک ایک آیت میں ایک ایک مرتبہ توحید ذکر ہو رہا ہے۔ اب مراتب توحید سے مراد، تاکہ جو دوست احباب ان اصطلاحات سے آشنا نہیں ان کے لیے سادہ لفظوں میں عرض کرنا بھی ضروری ہوتا ہے مجلس میں، مراتب توحید سے مراد کہ توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے، توحید فی العبودیہ ہے، عبادہ ہے، توحید فی التشریع ہے، توحید فی الطاعہ ہے۔ یہ توحید کا جو لفظ ساتھ آ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات کے ہر مرحلے کی بنیاد وحدانیت پہ رکھنی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کی زندگی کے تمام مراحل میں آپ مواحد بن جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی تمام جہات اور آپ کی زندگی کے تمام پہلو، فردی یا اجتماعی، ان کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید پر ہو، وحدانیت پروردگار پر ہو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک توحید کا علمی پہلو ہے، ایک توحید کا عملی پہلو ہے۔ علمی پہلو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اعتقاداً بھی اللہ کو واحد اور احد ماننا ہے، اور آپ نے عملاً بھی اللہ کو واحد اور احد ماننا ہے۔ آپ کے افکار و نظریات، جسے ہم آسان لفظوں میں عقائد کہتے ہیں، صرف آپ فکر و نظر میں اللہ کو احد اور واحد مان لیں اور اگر عمل میں نہ مانیں تو وہ موحد واقعی اور حقیقی کہلانے کا وہ فرد مسلمان حق نہیں رکھتا۔ اور کل میں نے اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ جب توحید کے انہی مراکب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر حقیقت مکتب آل محمد اور عظمت مکتب آل محمد اور واضح ہوتی ہے۔ کس پہلو میں؟ مکتب آل محمد میں توحید اور وحدانیت پروردگار پر ایمان اور اس مواحد ہونے کے ہماری عملی زندگی میں جو اظہار ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر عالم اسلام میں حتیٰ تقسیم ہوئی ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا لیکن وقت ختم ہو گیا اور وہ پہلو کمپلیٹ نہ ہو سکا جو عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تشیع اور تسنن کی تفریق یا تقسیم، اس کی اساس اور بنیاد عقیدہ امامت ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن عقیدہ امامت کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ توحید ہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ امامت کی بازگشت بھی عقیدہ توحید کی طرف کیسے ہو رہی ہے۔ ہمارے تقسیم کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ نہیں کہ رسالت مآب کے بعد امام، رئیس، حاکم، خلیفہ جو بھی کہہ لیں،
اب وہ اصطلاحات سے ہمیں غرض نہیں، جو بھی کہیں اختلاف اس پر نہیں کہ سرکار دو عالم کے بعد اس نام و عنوان کی کسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف نہیں، یہ دونوں کے نزدیک ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اب وہ باتیں کل کی دہرا کے نہیں آپ کا وقت لینا چاہتا، جس میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا ضروری کہ کہا گیا کہ حتیٰ اس ہستی کا جنازہ چھوڑا جا سکتا، تو وہ اہمیت بتا رہے ہیں نا، اہمیت ہی بتا رہے ہیں نا۔ تو دونوں مکتبہ فکر میں رسالت مآب کے بعد یہ رسالت مآب کے منصب کا وارث ضروری ہے۔ آپ امام کہتے ہیں، وہ خلیفہ کہتے ہیں، مشترکہ لفظ ڈھونڈے تو حاکم کہہ لیں، رئیس کہہ لیں، ایسے ہی ہے نا۔ اگرچہ البتہ ہمارے ہاں امامت کا معنی اور مفہوم اور ہے، وہ صرف ایک حاکم کے معنی میں نہیں، حاکم یا حکومت اس کی امامت کا ایک شعبہ ہے، ورنہ وہ مبین دین بھی ہے، وہ مفسر دین بھی ہے، وہ قاضی دین بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی معنوی شخصیت میں وہ واسطہ فیض بھی ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ ہم امام کو اگر ظاہری طور پر عام منصب سمجھتے تو اس کا بنانے کا اختیار بندوں کو ہی دیتے، لیکن ہمارے ہاں امام ایک انتظامی امور کا سنبھالنے والا نہیں ہے۔ بھئی توجہ رہے گی جن تک بات پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ہاں اگر امام کا یہ ظاہری تصور ہی ہوتا، بعض شیعہ مفکرین کو بھی اشتباہ ہوا، غلط فہمی ہوئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ امام کا معنی ہم میں صرف ایک حاکم ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں امام بعنوان ہادی ہے، یعنی اللہ کے سلسلہ ہدایت کے تسلسل کا نام امامت ہے۔ جن تک بات پہنچی ہے وہ ہدایت کا سلسلہ جو نبوت اور رسالت کی شکل میں جاری رہا، وہ اختتام تک جو پہنچا وہ رسالت و نبوت پہنچی ہے، ہدایت نہیں۔ ہمارے نقطہ نظر میں سرکار دو عالم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا، آپ خاتم الرسل ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ پر ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور اللہ نے اس سلسلہ ہدایت کو باقی رکھا ہے۔ وہ سلسلہ ہدایت جس میں وہی معیار و ملاک جو نبوت اور رسالت میں تھا، سوائے منصب نبوت اور رسالت کے ان تمام کمالات میں وہ مثل نبی ہو کر جب اس سلسلہ ہدایت کو تسلسل ملتا ہے تو امامت کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔